جس عورت کو ہمارے نبی کی پرورش کرنے کا اور دودھ پلانے کا موقع ملا وہ خوش نصیب عورت حضرت حلیمہ ہے، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا، جو اس دور میں فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے بہت مشہور قبیلہ تھا، اور اس وقت عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو ماں کے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش اور اچھی زبان سکھانے کے لیے دوسری عورتوں کو گود دے دیتے تھے۔ اسی لیے عموماً آس پاس کے دیہاتی قبیلے کے لوگ آتے اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے اور اس کے بدلے انہیں پیسے اور انعام ملتے۔ تو اسی طرح قبیلہ بنی سعد کی 10 عورتیں عرب کی طرف اس آس میں نکلی کہ چلو عرب سے ہم کچھ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، ان کی پرورش کریں گے تو ان کے ماں باپ ہمیں انعام دیں گے، کیونکہ اس وقت قبیلہ بنی سعد کی حالات بالکل خراب تھی۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، نہ دودھ پینے کو تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا۔ تو 10 عورتیں عرب کی طرف روانہ ہوئی، انہی میں ایک حضرت حلیمہ تھی، جن کی گود میں ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک اونٹنی اور گدھے پر سوار ہو کر مکہ کی طرف اس قافلے کے ساتھ چلی۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی اور گدھا بہت کمزور تھا، ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے قبیلے کے لوگ بار بار رک کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا کئی بار ہوا تو 10 عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری سواری بہت سست ہے، بہت کمزور ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، تم ہمیں اجازت دو کہ ہم عرب کی طرف بڑھے اور تم پیچھے پیچھے آؤ۔ اگر ہم اس طرح تمہارا انتظار کریں گے تو ہمارا سفر خراب ہو جائے گا۔ تو حضرت حلیمہ نے انہیں اجازت دے دی۔ تو یہ 10 عورتیں مکہ پہنچی اور مکہ میں بچوں کو تلاش کرنے لگی کہ جن کی وہ پرورش کر سکے اور اس کے بدلے انہیں انعام اور پیسے ملے، اور عرب کے لوگ بچے کو دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد والدین انہیں واپس لے لیتے تھے۔ یہ رواج اس وقت بہت زیادہ تھا، کیونکہ مکہ بہت بڑا شہر تھا، وہاں بیت اللہ تھا، تو وہاں ہر جگہ سے لوگ آتے تھے جو کہ بہت ساری بیماریاں بھی اپنے ساتھ لاتے تھے اور سب کی زبان مکس ہو جاتی تھی۔ تو بچوں کی اچھی زبان اور بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے ان کی پرورش دیہات میں کرواتے تھے۔ تو جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو شروع میں آپ نے 7 دن تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ کا ہی دودھ پیا۔ اس کے کچھ دن بعد تک آپ نے حضرت صابیہ کا دودھ پیا۔ اس بیچ میں قبیلہ بنی سعد کی 10 عورتیں بچے لینے مکہ آئی۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ شادیہ بھی شامل تھی۔ دوسری سب عورتیں مالدار گھرانوں میں بچے لینے چلی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ عورت آپ کو یتیم سمجھ کر آپ کی پرورش کرنے کے لیے اپنے ساتھ نہیں لے گئی، کیونکہ وہ یہ گمان کرتی تھی کہ آپ یتیم ہیں تو ہمیں کون انعام دے گا، ہمیں کون پیسے دے گا۔ لیکن جب حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں مل سکا، کیونکہ انہیں خود بھی یہ خبر نہ تھی کہ قسمت ان کی جھولی میں کون سی عظیم ہستی ڈالنے والی ہے، اس وقت مایوس ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، جو اس بچے کی پرورش کے بدلے
بدلے ہمیں پیسے اور انعام دے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی عظمت اور عالی گھرانہ دیکھ کر آپ نے سوچا کہ خدا اس بچے کے صدقے ہماری زندگی بہتر کر دے گا۔ شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت حلیمہ فوراً جا کر ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین دنیا کا سردار ہے اور عظمت حاصل کر لے گی، جنہیں لوگ قیامت تک اور میدان محشر تک یاد کرتے رہیں گے، جن کے نام پر امت محمدی کی کتنی لڑکیوں کا نام پڑے گا۔ جیسے حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل خوش ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ قربان جاؤں میں اس بچے پر، آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو جیسے حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہوئی تو آپ کی اونٹنی اتنی تیز رفتار سے دوڑنے لگی کہ سارے قبیلے کے لوگ حیران ہو گئے کہ جب ہم مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کی اونٹنی اور ان کا گدھا چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، اب یہ اتنی تیز رفتار سے کیسے چل رہا ہے؟ یقیناً یہ بچہ بہت عظمت والا ہے۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا، خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھی سوکھ گیا تھا، خود عورتوں کا بھی دودھ بڑی مشکل سے اترتا تھا، ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی ایک بیٹا تھا جو کہ بھوک اور پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات کو گود میں لیا، ہماری حالات بالکل بدل گئی، میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا تھا، بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرا شوہر اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکتوں والا ہے اور حضرت حلیمہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا شہادت مند بچہ انہیں ملا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ خشک تھا، لوگ ہماری حالت پر روش کرتے تھے کہ آخر کار سب گھر والے حضرت حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور کو بھی چرانے لگے۔ پھر حضرت حلیمہ اور حضرت حلیمہ کے گھر والے اور پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش محبت اور شفقت سے کرنے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس قبیلے میں خوشیاں پھیل گئی، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے، پیڑوں پر پھل آ گئے، کھیتوں میں فصلیں آنے لگی، رحمتوں والی بارش ہونے لگی، سارا قبیلہ خوشیوں سے جھوم گیا، اس قبیلے کے سارے جانور خوش ہو گئے، سب کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی، سبھی ایک زبان ہو کر یہی کہنے لگے کہ یہ بچہ بہت برکتوں والا ہے، ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایسا بچہ پرورش پانے کے لیے آیا ہے۔ تو یقیناً ہمارے نبی سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے وہ سبھی خوش نصیب اور قسمت والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کی ذات بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی ہی بنایا۔